بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر سمرقند میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت قسم ابن عباس المعروف شاہ زندہ کا مدار مبارک۔ حضرت سیدنا قسم ابن عباس قریش کے معزز ترین خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کے والد ماجد سیدنا عباس بن عبد المطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم تھے، نامور صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے اور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو عظیم اعزاز حاصل تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خلفائے راشدین اور جملہ صحابہ کرام آپ کا بے حد فرمایا کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگی جاتی تو بارش ہو جایا کرتی تھی۔ سیدنا قسم ابن عباس کی والدہ ماجدہ ام الفضل سیدت لبابہ بنت الحارث ہلالیہ تھی، جو ام المؤمنین سیدت میمونہ کی حقیقی بہن تھی۔ ام المؤمنین سیدت خدیجہ کے بعد پہلی یہی خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ سارا خاندان نبوت آپ کی بہت عزت و تکریم کرتا تھا۔ سیدت لبابہ سے 30 احادیث نبویہ مروی ہیں۔ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ سب سے آخر میں سیدنا قسم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں جو شخصیات اتری تھیں ان میں سیدنا قسم ابن عباس بھی تھی، اور یہ سب سے آخر قبر انور سے باہر تشریف لائے تھے۔ سیدنا قسم ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لبہ مبارکہ کو جنبش دے رہے ہیں۔ میں نے اپنا کان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک کے قریب کیا تو میں نے سنا آپ فرما رہے ہیں، رب امتی امتی امتی، یا میرے رب میری امت میری امت میری امت۔ مولا کائنات سیدنا علی نے ایک موقع پر فرمایا کہ اس ظاہری دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں الوداع کہنے کا اعزاز جس کو حاصل ہوا وہ قسم ابن عباس ہی تھے۔ سیدنا علی سیدنا قسم سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں سیدنا قسم کو با اختلاف روایت مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کا گورنر مقرر فرمایا، اور سیدنا علی کی شہادت تک آپ اس عہدے پر فائز رہے۔ سیدنا قسم ابن عباس کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری دم تک ان کے ساتھ رہے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ حضرت قسم رضی اللہ تعالی عنہ علم و فضل کے اعتبار سے بلند مقام کے حامل اور انتہائی پاک باز شخصیت تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں حضرت قسم ابن عباس کو جوش جہاد نے بے قرار کر دیا۔ سن 55 ہجری سیدنا عثمان غنی کے صاحبزادے حضرت سعید بن عثمان کے ہمراہ ترکستان کے مہم پر اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ یہ لشکر دریائے جیحون کو عبور کر کے بخارا کی طرف بڑھا اور اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد اسلامی لشکر نے آگے بڑھتے ہوئے سمرقند کا محاصرہ کر لیا۔ 3 دن تک اہل شہر نے زبردست مدافعت کی، مسلمان بھی مسلسل جواب دیتے رہے، اور بالآخر اہل سمرقند کو مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اسی مارکہ سمرقند میں حضرت سیدنا قسم ابن عباس نے جام شہادت نوش فرمایا، اور پہاڑ کی ایک چوٹی پر آپ کا مزار مبارک بنا۔ مقامی زبان میں آپ کو شاہ زندہ اور سخی زندہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سخی زندہ کمپلیکس کا شمار سمرقند کے اہم مذہبی، روحانی اور تاریخی مقامات میں ہوتا ہے، اور فن تعمیر کا ایک اعلیٰ شاہکار ہے جو قابل دید ہے۔ امیر تیمور اس بات کا نہایت سختی سے اہتمام کیا کرتا تھا کہ ان مقامات مبارکہ پر حاضری کو باوضو بنایا جائے۔ امیر تعمیر خود بھی باوضو ہو کر مزارات مبارکہ پر حاضری دیا کرتا تھا۔ سیدنا قسم ابن عباس کی زیارت کے لیے امیر تیمور جب آتا تو دور ہی سے گھوڑے سے اتر کر پیدل مزار مبارک پر جاتا، فاتحہ پڑھتا، اور حاضری دینے کے بعد کافی دور پیدل چل کر گھوڑے پر سوار ہوتا۔ الحمدللہ
والشکر للہ سبحانہ و تعالی کہ ہمیں بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی سیدنا قسم ابن عباس کے مزار مبارک پر حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔